دانیل کی کتاب دانیل کی کتاب پہلا باب جو 21 آیات پر مشتمل ہے۔ دانیل اور اس کے ساتھیوں کے واقعات۔ نوجوان نبوکت نظر کے دربار میں شاہ یہودا یہویقیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویقیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو سینار کی سرزمین میں اپنے بت خانے میں لے گیا۔ چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانے میں داخل کیا، اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے۔ وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کشتیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل اور حننیہ اور میشائیل اور عزریہ تھے، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانیل کو بیلتشزر اور حننیہ کو صدرک اور میشائیل کو مسک اور عزریہ کو عبد نجو کہا۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے۔ اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، اور خدا نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ چنانچہ خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے، جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے، ڈرتا ہوں۔ تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں ذبح ہوں، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرے میں ڈالو۔ تب دانیل نے دروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور حننیہ اور میشائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا۔ تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں، پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی، اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تب دروغہ نے ان کی خوراک اور مے کو جو ان کے لیے مقرر تھی موقوف کیا، اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ تب خدا نے ان 4 جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ اور جب وہ دن گزر گئے جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا، تو خواجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکت نظر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان میں سے دانیل اور حننیہ اور میشائیل اور عزریہ کی مانند کوئی نہ تھا۔ اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے، اور ہر طرح کی خرد مندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجے بہتر پایا۔ اور دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا۔